ہے کہ ہر سال خاص طور سے بقرعید جب آتی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر حیدرآباد اور مختلف اضلاع میں اور مختلف ریاستوں میں ایک پولیس کی طرف سے ایک آؤٹ پوسٹ لگا دیا جاتا ہے۔ میں آج تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر اس پولیس آؤٹ پوسٹ کو لگانے کا مقصد کیا ہے۔ جیسا ہی عید سے 3 دن پہلے 2 دن پہلے شہر کے تمام اہم داخلے کے راستوں پر یا پھر مختلف مقامات پر آؤٹ پوسٹ لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آج کل عید ہو گئی، آج سے آؤٹ پوسٹ برخاست ہے، بلکہ کل عید کے بعد سے ہی وہاں پر کوئی پولیس کا کانسٹیبل یا ذمہ دار نظر نہیں آتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی عید کو بھی جب مناتے ہیں تو پولیس آؤٹ پوسٹ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ بتانا پڑے گا پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ آخر یہ کون سی ایسی ان کو جانور سے محبت ہے کہ صرف عید سے 2 دن پہلے اور عید کے بعد وہ محبت ختم ہو جاتی۔ اگر محبت ہے تو پھر آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ سال کے 11 مہینے 24-25 دن آپ یہ آؤٹ پوسٹ لگائیے، مگر صرف عید سے 2 دن پہلے۔ اور پھر یقیناً گائے کے کاٹنے کے خلاف ہماری ریاست میں اور ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں قانون ہے، اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، مگر حکومت کو اور پولیس کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی بیل خرید کر لے کر آتا ہے جس میں کوئی گائے نہیں ہے تو پھر بیچنے والا کون ہے؟ یہ بیچنے والا تو کوئی خریدنے والا تو نہیں ہے، وہ بیچنے والا کیوں بیچ رہا ہے اور اس کی کیا مجبوری ہے؟ اس کا انتظام تو حکومت کو کرنا چاہیے، اس کے اوپر توجہ نہیں لی جاتی، بلکہ پولیس کا آؤٹ پوسٹ لگا دیے اور پھر جیسے عید کی نماز ہوئی یہ پورے کے پورے غائب۔ تو یہ ایک عجیب و غریب محبت ہے۔ سال کے 11.5 مہینے جانور حیدرآباد کو اور ہندوستان کے مختلف مقامات پہ جاتا ہے، اس وقت یہ کرولٹی کا ایکٹ استعمال نہیں ہوتا۔ پورے ہندوستان میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں گوشت پکتا ہے، اس تکلیف کیوں؟ اور یہ اچانک یہ محبت ہماری عید سے پہلے کیوں پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہوں۔ اور پھر اخبارات میں ٹی وی پر کوئی آ کر ایک آدمی کہتا ہے نہیں آپ جانور کی قربانی مت دیجئے، کیک کاٹ لیجئے، کیک کے اوپر آپ بکرا اتار دیجئے، کیک کو کاٹ لیجئے۔ کوئی مجھ سے پوچھے بھی، مطلب ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ ہندوستان کو 10,000 کروڑ کا فائدہ ہوتا ہے، یہاں سے بھینس ایکسپورٹ ہوتی ہے، مطلب روک دو اس کو، آپ کیوں کاٹتے اس کو؟ یعنی ہر چیز میں روز بکرا کٹتا ہے، مرغی کٹتی ہے، مگر عید سے پہلے یہ نام نہاد دانشور پیدا ہو جاتے ہم کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک ماحول جو بنتا جا رہا ہے یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ماحول صرف نفرتوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ جو لوگ اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور ہندوستان کے سنویدھان ہم کو ہمارے دین پر چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہندوستان کے آئین کی دفعہ 25 کے تحت ہم کو اپنے دین پر چلنے کا پورا اجازت دی گئی ہے، اور ہماری یہ جو عید ہے اس میں نہ پبلک آرڈر کو ڈسٹرب ہوتا ہے نہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اپنی عید مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں، مگر یہ اس طرح کے رکیک حملے اور نفرت میں اضافہ کرنا یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔